الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حالیہ جرائم اور زیادتی کے واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے
آخر یہ کیوں ہے؟ آئے روز زیادتیاں، آئے روز جرائم اور ظلم میں اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم اسلامی نظام حدود سے منحرف ہوئے ہیں اور یہ اسی انحراف کا نتیجہ ہے کہ جرائم کا اضافہ ہے، کھلے عام بے حیائی ہے اور کوئی روک تھام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کے نظام عدل کو اپنائے بغیر ملک پاکستان میں، بلکہ اگر یوں بھی کہا جائے کہ پوری دنیا میں امن اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ پوری دنیا والے مل کے جو ہے اپنے اپنے ملک میں اسلامی نظام حدود کو قائم جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا سے جرائم کا خاتمہ ناممکن ہوگا۔ اور یاد رکھیں، صرف اسلام ہی ہے جو انسان کی جلوت کا محافظ، جو انسان کی خلوت کا محافظ، عزت کا محافظ، مال کا محافظ، جان کا محافظ، اہل و عیال کا محافظ اسلام ہی تو ہے کہ جو انسان کو جرائم سے اور مظالم سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے اس کا احتساب کرنے والی ایک ذات موجود ہے جو اس کے اعمال صالحہ کے جزا اور اعمال سیئہ کی سزا دینے پر قادر ہے۔ اس لیے جب انسان کا یہ نظریہ بن جاتا ہے، اگر میں نیک اعمال بجا لاؤں گا اپنے نیک اعمال کی جزا پاؤں گا، اگر میں اعمال سیئہ اپناؤں گا تو اپنے اعمال سیئہ کی اللہ کے ہاں سزا پاؤں گا۔ جب انسان کا یہ نظریہ بن جائے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے اور گناہ اپنی جڑ سے اکھڑ کے چلا جائے۔ لیکن ہر کسی کو پتا ہے میں کام کر جاؤں گا، شور مچانے والے شور مچاتے رہیں گے، میڈیا اپنے تئیں، سوشل میڈیا اپنے تئیں، الیکٹرانک میڈیا اپنے تئیں، حکومت اپنے تئیں، اور یہ تمام کے تمام ادارے اپنے تئیں کہتے رہیں گے کسی نے میرا کیا بال بیگا کر لینا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس جو جی میں آئے کرتے جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ انسان کا نظریہ تب سے بنا ہے جب ملک پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے اسلامی نفاذ کو جب سے اٹھا لیا گیا ہے اور جب سے قانون کو عمل میں نہیں لایا گیا، تب سے یہ انسان کا یہ ذہن بن چکا ہے جو جی میں آئے کر جاؤ، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، انسان کی نگاہوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن انسان رحمان کی نگاہوں سے تو نہیں بچ سکتا۔ گناہ کرنے والا حکومت سے بچ جائے ممکن ہے، محافظ اداروں سے بچ جائے ممکن ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بچ جائے ممکن ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسان گناہ کرے
اور رحمان اس سے بے خبر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن نے یہی فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو اعلان کر دیجئے، اپنی امت کو میں رب العالمین کا پیغام سنا دیجئے۔ کیا؟ غور کرتے جائیے ذرا۔ اللہ پاک نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اوے لوگو یاد رکھ لیجئے، آسمانوں کا علم بھی میرے پاس، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات کا علم بھی میرے پاس، زمین کا علم بھی میرے پاس، زمین میں تمام چیزیں رہنے والوں کا علم بھی میرے پاس ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ اگر تم کوئی چیز چھپا کر کرو گے تو رب العالمین جانتا ہے، لوگوں کے سامنے کرو گے تو رب العالمین جانتا ہے۔ وہ آسمان میں چھپی چیزوں کو جانتا ہے، زمین میں مخفی چیزوں کو اگر جان سکتا ہے تو انسان رحمان انسان کے عمل کو کیوں نہیں جان سکتا؟ تم روڈوں پہ برملا لوگوں کے ساتھ لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرو تو رحمان جانتا ہے، تم لوگوں سے چھپ جاؤ گے ممکن ہے، لیکن رب العالمین کے نگاہوں سے تم نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ جب قیامت کا دن آئے گا، رب چاہے گا سزا دے گا، رب چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور رب کے قرآن کا دوسرا مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ جانتا ہے تمہارے آنکھوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو تم لوگوں کے متعلق اپنے دل کے اندر سوچوں کو سوچ کے رکھتے ہو، رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ رب سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور رب کے قرآن کا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا یعلم ما یسرون یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم چھپا کر رکھتے ہو وہ جانتا ہے۔ گناہ چھپا کے کرو گے، گناہ چھپ کے کرو گے وہ رحمان جانتا ہے، گناہ چھپ کے کرو گے وہ جانتا ہے، گناہ کھلے عام کرو گے وہ جانتا ہے۔ آؤ لوگوں نظریہ بناؤ نا، جرائم کی روک تھام صرف اسی چیز کے اندر ہے، اسلامی نظام عدل قائم ہو۔ جب تک اسلامی نظام عدل قائم نہیں ہوگا، جرائم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آئیے جو کچھ کرنے والا کرتا ہے فی الفور اس کو سزا دی جائے، چور چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے، شراب پیتا شرابی شراب پیتا ہے 40 کوڑے لگا دیے جائیں۔ اگر نوجوان کوئی بدکاری کرتا ہے ریپ کرتا ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 1 سال کی جلاوطنی دی جائے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت ریپ کا کام کرتا ہے، برائی کھلے عام کرتا ہے اور حکومت وقت کو علم ہو جاتا ہے، حکومت وقت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کو پکڑنے کے بعد
ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پچھلے دنوں آپ نے سنا نا جی، اگر کوئی آدمی برائی کرتے پکڑا جائے